بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت پورے خطے میں بہت تیزی کے ساتھ ممالک اپنی اپنی اسٹریٹجک الائنمنٹ کر رہے ہیں اور معاملات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ افغانستان اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، کہیں القاعدہ افغان طالبان کے اندرونی معاملات کو سدھار رہے ہیں تو کہیں پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی اپنی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے اور سی پیک کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے واخان کوریڈور کے حوالے سے پلان اے اور پلان بی بنا لیا ہے اور ہمیں تاجکستان ہر حال میں پہنچنا ہے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایران روس اور تاجکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ، سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ مل کے بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو الائن کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف چین کو افغانستان کے اندر ایک بڑا جھٹکا دیا گیا ہے اور چین کو بتایا گیا ہے کہ اس کے $1 بلین کی انویسٹمنٹ اور سی پیک کسی بھی صورت محفوظ نہیں ہے اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی واخان کوریڈور کے ارد گرد علاقوں میں، ملحقہ علاقوں میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور افغانستان اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے۔ پاکستان پر بھی کل رات کو افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا، اس کا کیا رزلٹ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ سے شور مچ رہا ہے کہ آئی ایس آ رہی ہے۔ بھارت پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ آئی ایس پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان نے پاکستان اور تاجکستان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ یہ آئی ایس کے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فورن آفس سے بھی اس کا جواب آ گیا ہے، جبکہ تکار کے علاقے میں چین کے ایک بزنس مین کو مارا گیا جو کہ واخان کوریڈور کے بالکل قریب ہے اور پنجشیر سے ایک سروے آیا ہے جہاں پہ واخان کوریڈور موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ پاکستان نے بھی اپنی ملٹی پرونگ سٹریٹجی افغانستان کے حوالے سے شروع کر دی ہے۔ پاکستان نے چین، یو اے ای، گلف ممالک اور دیگر انٹرنل لوگوں کے ذمے لگا دیا ہے کہ جس سے جو ہو سکتا ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارے پاس جو فائنل پلان ہے وہ تو موجود ہے ہی ہے۔ تو پاکستان اپنا ایک جرگہ افغانستان بھیجنے جا رہا ہے اور وہ کیا ہوگا اس کے معاملات وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جبکہ میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے سراج الدین حقانی کو سرپرائز وزٹ پہ ابو ظہبی جانا اور وہاں پہ یو اے ای کے صدر محمد بن زیاد ال نہیان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی ملاقات کی گئی ہے اور چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ افغانستان آ رہا ہے، یہ کہنا ہے وزیر خارجہ رشیا سرگئی لاروف کا، تو یہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن چائنا، رشیا اور امریکہ کے معاملات بہت ہی زیادہ کشمکش کے شکار ہو گئے ہیں اور ہم یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اس میں ایک یوکرین کا معاملہ اور بھی دیگر اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک طرح سے بھونچال مچا ہوا ہے اور بھارت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ ہمارا دوست، ٹرمپ ہمارا دوست، اور مودی کے ساتھ ٹرمپ کی پرانی 4 سال پرانی جفیاں دکھائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھارت بہت زیادہ اس معاملے میں کام کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کا اس خطے کے اندر تو اب کوئی دوست رہا نہیں، تو اس کو ظاہر سی بات ہے باہر ہی جا دیکھنا پڑے گا اور معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایم بی ایس نے ٹرمپ کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب $600 بلین کی انویسٹمنٹ ہم آپ کے وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں اور اس کا امپیکٹ مڈل ایسٹ کے اوپر لانگ ٹرم کیا پڑے گا یہ تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو افغانستان اور اس خطے سے ریلیٹڈ جو معاملات بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ دیکھیں، چائنا کا ایک لینڈ مائن کنٹریکٹر تھا اور یہ بزنس مین تھا اور اس نے جناب خواجہ بہاؤدین ڈسٹرکٹ، یہ تکار کے علاقے میں جو کہ بداخشاں پروونس ہے جہاں پہ واخان کوریڈور ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہے، وہاں پر وہ اپنے ٹرانسلیٹر اور ڈرائیور کے ساتھ تھا، تو وہاں ان پہ حملہ کیا گیا اور ان کو گولیاں مار کے جاں بحق کر دیا گیا، جبکہ ان کے ٹرانسلیٹر اور ڈرائیور جو ہیں وہ بھاگ کے جو چوکی تھی طالبان کی وہاں پہ چلے گئے۔ جبکہ جو طالبان کی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے اپنے سر سے چیزیں اتار کر انہوں نے کہا جی انہوں نے تو اپنی فیکٹری میں کسی کو انفارم ہی نہیں کیا تھا اور یہ بغیر کسی کو انفارم کیے باہر آ گئے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اچھا، اب ساتھ میں ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان آئی ایس کے پی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ سے
شور مچایا جا رہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے، اور لنڈسے گرام نے سٹیٹمنٹ دی ہے کل کہ اتنا خطرہ تاریخ میں کبھی بھی امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں تھا جتنا آج اس وقت خطرہ ہے۔ اور ان سینیٹر کو میں نے ٹرمپ کے ساتھ کئی دفعہ پچھلے 2 دنوں کے اندر دیکھا ہے، تو یہ معاملات جو ہیں یہ ڈیفرنٹ سمت میں جا رہے ہیں، اور بھارت نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے ISKP کے ساتھ تعلقات ہیں، اور طالبان نے اس حوالے سے پاکستان اور تاجکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ سرحد پار در اندازی کے اندر پاکستان کے باشندے موجود ہیں، یعنی جو الزام ہم نے ان پہ لگایا ہے وہی الزام ہم پہ لگا دیا گیا۔ اور کیا عجیب اتفاق ہے کہ وہی بھارت کے جو ویلاگرز ہیں وہ بھی یہی لائن لے کر چل رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے تکار کا، اس کے ساتھ بداخشاں پروونس ہے، پنج شیر ہے، اور ساتھ وخان کوریڈور ہے، تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے ہر حال میں وخان کوریڈور کو کراس کر کے تاجکستان پہنچنا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف سٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں۔ ایک رستہ تو ہمارا سیدھا سیدھا گلگت بلتستان سے چائنا میں جاتا ہے، تو دوسرا رستہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تاجکستان سے بھی ایک رستہ جو جا رہا ہے وہاں پہ ٹریڈ کے لیے، اس تک بھی اساس حاصل کی جائے، اور اس کے بعد تاجکستان پہنچ کے آگے سینٹرل ایشین ممالک تک بھی وہاں پہنچا جائے۔ تو اس حوالے سے سارے کا سارا پلان موجود ہے، لیکن اب صرف اور صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ تیل سیدھی انگلی سے نکلے گا یا ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، اور اس کا فیصلہ اگلے چند ہفتوں میں ہو جائے گا، کیونکہ جو انیشیٹو سٹارٹ کیے گئے ہیں اس کا رزلٹ جلد ہی آنے والا ہے۔ اچھا، اب پنجشیر کے اندر وہاں پہ حالات جو ہیں، جہاں وخان کوریڈور ہے، جو وہ علاقہ ہے، وہاں پہ ایک سروے کیا گیا، اور اس سروے کے مطابق وہاں کی 98% عوام نے یہ کہا کہ طالبان یہاں پہ مائنز اینڈ منرلز کو لوٹ رہے ہیں۔ 1700 کنٹریکٹ وہاں پہ اس علاقے کے اندر دیے گئے ہیں، اور طالبان نے 10,000 افغانی لے کے ہر ایک کو کنٹریکٹ دیا، اور ہر ایک سے ہر مہینے 2,000 افغانی لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سپلائی کے لیے بھی باؤنڈ کیا جا رہا ہے ان کنٹریکٹرز کو کہ آپ نے لینڈ مائننگ کے لیے جو آپ ایکسپلوزیو یوز کرتے ہیں وہ مہنگے ریٹ پہ ہم سے لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 97% لوگوں نے یہ کہا کہ طالبان کے یہاں پہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں، یہ علاقہ کبھی بھی طالبان کا نہیں رہا تھا، یہ تاجک علاقہ ہے، اور یہاں پہ احمد شاہ مسعود جو ہیں یہاں کے ہیرو تھے، اور وہ پنجشیر کے شیر کہلائے جاتے تھے، اور آخری وقت تک انہوں نے بہت زیادہ مزاحمت دی، اور وہ آخری گھر تھا طالبان کے گزشتہ دور میں جس کو طالبان فتح کرنے میں ناکام رہے تھے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور چین کے بھی دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے افغانستان سے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر چینیوں کو کون نشانہ بنا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر BLA کو کون سپورٹ کر رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر TTP کو سرحد پار وہاں پہ اب جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں وہ کون سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پاکستان اور چین کے مفادات کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کلیئر چیزیں ہیں کہ اب کون اپنا اپنا کھیل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف چل رہا ہے۔ اچھا، اب اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی بنا لی تھی، پھر کہا یہ گیا، آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئیں، اور باہر کے ممالک میں بھی اپروچ کیا گیا کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ایک دفعہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سراج الدین حقانی گئے ہیں سرپرائز وزٹ پہ UAE، اور وہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان سے بات کر کے چیزوں کو آرام سے مینیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ کسی بھی ہمارے دشمن یعنی پاکستان کے دشمن کے لالچ میں آ کے آپ ان کو سپورٹ مت کریں۔ ہمیں صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ نے TTPO یعنی خارجیوں کو سپورٹ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہمارا افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اب علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا ہے کہ KP حکومت ایک جرگہ بھیجے گی اور جو وہاں پہ مذاکرات کرے گی۔ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں کابل کے اندر، اور وہ مذاکرات بھی سراج الدین حقانی نے کروائے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جرگہ جا رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹس آپ چیک کریں کہ پہلے سراج الدین حقانی جاتے ہیں UAE کے صدر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد اگلے ہی دن خبر آتی ہے کہ ہمارا جرگہ جا رہا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی کابل میں
مذاکرات ہو چکے ہیں اور اس میں بھی ٹی ٹی پی اور پاکستان کے اعلیٰ حکام وہاں پہ موجود تھے، لیکن وہ مذاکرات ہم نے دیکھا کہ زیادہ دیر چل نہیں پائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں ان دہشت گردوں سے کسی صورت بھی کوئی مذاکرات کر کے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دینی۔ اگر وہ ہمیں اسی طرح بلیک میل کرتے رہیں گے تو ریاستیں اس طرح بلیک میل نہیں ہوا کرتی۔ تو ایک طرف تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف آپ کو میں نے بتایا کہ رشیا کے جو فورن منسٹر ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ واپس آنا چاہتا ہے اور وہ اپنے اڈے قائم کرنا چاہتا ہے افغانستان کے اندر۔ تو اس کی وجہ سے سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین اور رشیا بھی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی جو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی جس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو اس سے آگے بتا دیتا ہوں کہ جب یہ دھمکی دی گئی، اب ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ یہ برباد کر دے گا رشیا کو پیوٹن اگر اس نے ابھی صلح نہ کی، یوکرین میں امن معاہدہ نہ کیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو زیلنسکی ہیں، وہ یوکرین کے اس وقت جو ہیڈ ہیں، وہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں یورپی یونین پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوکرین کے اوپر کامیابی حاصل کر لی تو اس کے بعد اگلا پھر پولینڈ ہوگا، پھر رومانیہ ہوگا، پھر ایستونیا ہوگا، پھر لتھوینیا ہوگا، اور یہ پھر نیٹو ممالک کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ جبکہ ٹرمپ کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل ولادیمیر پیوٹن اور رشیا کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ سے ہمیں رپورٹ مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ اس وقت رشیا کو خاطر خواہ کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن بحیثیت سیکنڈ لارجسٹ آرمی جس طریقے سے اس کو ایک کامیابیاں ملنی چاہیے تھی، وہ کامیابیاں اس کو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں سے اس حساب سے اس کو نہیں ملی۔ تو اب چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، اور چائنا نے کہہ دیا کہ ہم رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ کے خلاف ایک طرح سے نیا محاذ بن چکا ہے کہ رشیا جو ہے اور چین مل کے مقابلہ کریں گے۔ اس وقت اگر کوئی امریکہ کو واضح طور پہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے تو وہ چین، رشیا اور ایران ہے۔ ایران اور رشیا تو بہت ایکسٹریم پہ ہیں، جبکہ چین ڈپلومیٹیکلی اور اپنی سٹرینتھ سے چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ایم بی ایس کی بات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد میں نے پھر اس حوالے سے جب کچھ ریسرچ کی تو میں حیران رہ گیا کہ ایم بی ایس نے گزشتہ کئی عرصے کے اندر ٹرمپ کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے اوپر میں ایک الگ سے پورا ویلاگ کروں گا، لیکن ابھی تک کی جو رپورٹ ہے کہ $600 بلین کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ٹرمپ کو کہ ایسے یعنی سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے اندر کرے گا۔ تو اس حوالے سے چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔